السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں بہت ہی اہم سبق، جس چھٹے کلاس سائنس کے سبق نمبر 7 پڑھیں گے، پودوں سے شناسائی۔ پودوں کے بارے میں نالج لینا ہے، اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بہت اچھا، ہمارے ارد گرد ہر جگہ پودا درخت ہوتا ہے۔ تو یہ پودے کیسے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تو چلیے آج پڑھتے ہیں بچوں، پڑھنا تو ضروری ہے۔ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پودوں سے شناسائی، گیٹنگ ٹو نو پلانٹس، یعنی پودوں کے بارے میں جانکاری۔ تو یہ ہے بچوں، جیسے کہ گھر سے باہر نکلیے، گھر سے باہر نکل پہ کیا دیکھتے ہیں بچوں؟ گھر سے باہر نکلیے اور اپنے اطراف میں موجود تمام پودوں کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پودے تو چھوٹے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہیں، جبکہ کچھ پودے تو مٹی میں صرف ہرے دھبوں کی طرح ہیں، اور کچھ پودوں کی پتیاں ہری ہوتی ہیں جبکہ کچھ میں یہ گاجری رنگ کے ہوتی ہیں۔ کچھ پودوں میں بڑے بڑے لال رنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو کچھ پودوں میں چھوٹے چھوٹے نیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ کچھ پودوں میں بالکل بھی پھول نہیں ہوتے۔ تو مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں موجود پودوں کی متعدد اقسام دیکھتے ہیں، جسے ہمارے گھروں کے نزدیک، اسکول کے میدان میں، اسکول کے راستے میں، پارکوں اور باغیچوں میں ہر جگہ نظر آتے ہیں بچوں۔ تو آئیے پودوں کے مختلف حصوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ پودوں کے بارے میں جانکاری۔ اس سے ہمیں پودوں کو مختلف اقسام کے درمیان فرق پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ کیا آپ شکل 1 میں دکھائے گئے پودوں میں تنے، شاخوں، جڑوں، پتیوں اور پھولوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ پودوں کے حصے میں رنگ کیجیے۔ رنگ کرنا ہے بچوں۔ تو کیا یہ پتے ہیں اور یہ شاخیں ہیں، یہ تنا ہے؟ تو بچوں سب کا الگ الگ رنگ کرنا ہے۔ پتیاں ہری ہوتی ہیں، یہ شکل 1 تھا۔ تو آئیے قدرتی نظاروں کا سفر پر چلتے ہیں۔ مختلف قسم کے پودوں کے ساتھ دوستی کیجیے اور قریب سے ان کا مشاہدہ کیجیے۔ جیسے شکل 2 میں ہے، ایک قدرتی جگہ ہے، ان میں جانے سے بہت آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے بچوں۔ اس میں ہمیشہ جاتے رہنا چاہیے، قدرتی نظارے ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک، بوٹی، جھاڑی اور درخت، یہ سب الگ الگ کیا ہوتا ہے؟ ہربس، شربس اینڈ ٹریز، سب کا بوٹی کا ہربس اور جھاڑی کا شربس کہتے ہیں، اور درخت کا ٹری۔ عملی کام نمبر پہلا کرنا ہے کہ مندرجہ ذیل میں تنے اور شاخوں کا قریب سے مشاہدہ کیجیے۔ وہ پودے جو آپ سے چھوٹے ہیں، وہ پودے جو تقریباً آپ کے سائز کے برابر ہیں، اور وہ پودے جو آپ سے بہت بڑے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ کون درخت کس سائز کا ہے۔ ان کے تنے کو محسوس کیجیے اور انہیں موڑنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ملائم ہے یا سخت۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ تنا ٹوٹنے نہ پائے، اور اونچے درخت کو اپنی بازو کے حلقے میں لیجیے اور دیکھیے کہ ان کے تنے کتنے موٹے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے۔ تو آئیے اوپر سے پڑھتے ہیں پھر۔ تجویز، اس بات میں تجویز کردہ عملی کاموں کو 4 سے 5 طلباء کے گروپ میں انجام دیجیے تاکہ کم سے کم پودوں کو اکھاڑنے کی ضرورت پیش آئے۔ عملی کاموں کے لیے ملائم تنوں والے خودرو پودوں کا استعمال کیجیے، یعنی چھوٹے چھوٹے پودوں کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خودر
پودے ویڈس کیا ہیں؟ فصل کے کھیتوں میں، باغیچوں میں یا گملوں میں اکثر غیر ضروری پودے اگ آتے ہیں۔ کیا آپ نے کسانوں کو انہیں اپنے کھیتوں سے باہر نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی جو اپنے آپ نکل آتے ہیں گھاس، چھوٹے چھوٹے پودے جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو اکھاڑ کر پھینکنا رہتا ہے، نہیں تو زمین کو وہ پھولنے نہیں دیں گے، اچھے نہیں ہونے دیں گے، تو اس کو کسان لوگ نکال دیتے ہیں، ان کو کھردرے بولتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ پودوں میں شاخیں کہاں سے نکلتی ہے۔ شاخیں کہاں سے نکلتی ہے بچوں؟ زمین کے نزدیک سے یا پھر تنے کی کچھ اونچائی پر۔ اب تک ہم نے جن پودوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے ان کے درجہ بندی جدول 1 میں کریں گے۔ کچھ مثالیں دی گئی ہے جدول 1 میں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جدول بنانے کے لیے، یہ لسٹ چیٹ بنانے کے لیے پودے کا نام لکھنا ہے۔ کالم 1، کالم 2، کالم 3 اور کالم 4۔ ٹماٹر، کالم 1، اونچائی تنا دیکھنا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، ٹماٹر ظاہر سی بات ہے۔ ہارا، ملائم، موٹا، سخت سب لکھنا ہے۔ تنے کے نیچے نچلے حصے پر، تنے کے اوپر حصے پر یہ کالم بنانا ہے۔ لسٹ: آم مجھ سے بہت بڑا ہے، نیبو مجھ سے تھوڑا سا بڑا ہے، ہرا ہے، ملائم نہیں ہے بچوں، موٹا ہے نہیں، موٹا نہیں ہے، سخت ہے ہاں سخت ہے، تنے کے نیچے حصے پر جی، تنے کے نیچے، تنے کے اوپر حصے پر نہیں۔ پودوں کا زمرہ: جھاڑی، بوٹی، یہ جھاڑی ہے۔ تو آئیے نیچے آتے ہیں، یہ ایسے بہت سارے درختوں اور پودوں کا لسٹ بنانا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ پودوں کی کالم 1، 2، 3 کو بھر سکتے ہیں۔ کالم 4 کو اس سیکشن کے باقی حصے کا مطالعہ کرنے کے بعد پر کیجیے۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر پودوں کی درجہ بندی 3 زمروں میں کی جا سکتی ہے: بوٹی، جھاڑی اور درخت۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں کیا بچوں؟ بوٹی، جھاڑی اور درخت۔ تو آئیے ان کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی مثال شکل 3 میں دکھائی گئی ہے۔ آئیے اس کی شکل دیکھتے ہیں بعد میں۔ وہ پودے جن میں تنا ہرا اور ملائم ہوتا ہے بوٹی کہلاتا ہے۔ تنا ہرا، تنا یعنی جیسے زمین سے جو نکلتا ہے بچوں وہ ہرا ہونا چاہیے، اس کو تنا بولتے ہیں، اور تنا ہرا اور ملائم ہوتا ہے بوٹی کہلاتا ہے۔ یہ عموماً چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان میں زیادہ شاخیں نہیں ہوتی ہیں، شاخیں یعنی ڈالیاں۔ کچھ پودوں میں تنا اس کے نیچے کے نزدیک سے شاخوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تنا سخت تو ہوتا ہے لیکن زیادہ موٹا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے پودے جھاڑی کہلاتے ہیں، جیسے نیمبو کا درخت۔ تو یہ دیکھ لیجئے بچوں، یہ بوٹی 1 نمبر بوٹی ہے، تنا جو ملائم اور ہرا بھرا ہے، اور یہ جھاڑی سے نیمبو کو دیکھیں گے نیچے سے سخت اور ملائم نہیں ہوتا ہے اور فوراً چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے اور زمین سے اس جھاڑی پتے نکلنے لگتے ہیں، اور درخت تو بڑا ہوتا ہے بچوں جانتے ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ کچھ پودے کافی لمبے ہوتے ہیں اور ان کا تنا سخت اور موٹا ہوتا ہے، شاخیں تنے کے اوپر حصے میں زمین سے کافی اوپر نکلتی ہے، ایسے پودے کو درخت کہلاتا ہے۔ جیسے 3 میں آپ نے دیکھے، مذکورہ بالا خصوصیات کی بنا پر کیا آپ ان پودوں کی درجہ بندی بالکل صحیح کر سکتے ہیں جن کی فہرست آپ نے تیار کی تھی، اور جدول 1 کے کالم 4 کو پر کر سکتے ہیں جو اوپر آپ نے دیکھی۔ اب پہلی کو اس بات پر حیرت ہے کہ منی پلانٹ، بین اسٹاک، لوکی اور انگور کے پودوں کے تنے کس قسم کے ہوتے ہیں بچوں؟ ان میں سے کچھ پودے کا مشاہدہ کیجیے، یہ بوٹی، جھاڑی اور درخت سے کس طرح مختلف ہیں؟ آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پودوں کو اوپر چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں؟ جیسے درخت، اس پہ
ایسے پودے جن کے تنے کمزور ہوتے ہیں اور زمین پر سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اور پھیل کر چلتے ہیں، بیلیں بیلیں کریپر کہلاتی ہیں، بیلیں کہلاتی ہیں بچوں، جیسے لوکی وغیرہ۔ اور جبکہ وہ پودے جو پڑوسی ساختوں کا سہارا لے کر اوپر چڑھتے ہیں، کلائمبر کلائمبر کہلاتی ہیں، کلائمبر اور بیلیں ایسے پودے جن کے تنے کمزور ہوتے ہیں اور زمین پر سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اور پھیل کر چلتے ہیں، بیلے کہلاتی ہیں۔ اور جبکہ وہ پودے جو پڑوسی ساختوں کا سہارا لے کر اوپر چڑھتے ہیں، کلائم کہلاتے ہیں، کلائمبر کہلاتے ہیں۔ شکل یہ پودے بوٹی، جھاڑی اور درختوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کلائمبر کو آپ نے دیکھ لیا، شاید آپ کے اسکول اور گھر میں کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کے آپ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایسے کچھ درختوں، بوٹی، جھاڑی یا بیلوں کے نام لکھیے جو آپ کے اسکول یا گھر میں موجود ہے۔ آئیے تنا کے بارے میں جانکاری۔ اسٹیم تنا کیا بولتے ہیں؟ اسٹیم انگلش میں بچوں یہ ورڈ میننگ لکھتے جائیے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، اس عملی کام کے لیے ہمیں ایک گلاس پانی، سرخ روشنائی بوٹی اور ایک بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلیڈ کاٹنے والا، سرخ روشنائی یعنی لال رنگ۔ گلاس میں ایک تہائی حصے تک پانی بھر لیجئے۔ پانی میں سرخ روشنائی کے چند قطرے ملائیے۔ بوٹی کے تنے کا نچلا حصہ کاٹ کر اسے گلاس میں رکھیے جیسا کہ شکل 5 میں دکھایا گیا ہے۔ ایسے کرنا ہے بچوں۔ تنا کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد کیا بوٹی کا کوئی حصہ سرخ رنگ کا نظر آتا ہے؟ اگر ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رنگ یہاں کیسے پہنچا؟ آپ تنے کو کاٹ کر اس میں سرخ رنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس عملی کام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تنے میں پانی اوپر چڑھتا ہے، بالالفاظ دیگر تنا پانی کا ایصال کرتا ہے۔ سرخ رنگ کی طرح ہی پانی میں گھلے ہوئے معدنیات بھی پانی کے ہمراہ تنے میں اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بچوں اگر یہ کاٹ دیں گے اور پانی میں ڈال دیں گے تو ایسے پتہ چلا کہ پانی وہ لال تھا تو چڑھا، تو تنا میں جب چڑھے گا تو نظر آ جائے کہ لال ہو گیا، تو ایسے پتہ چلا معدنیات یعنی کیلشیم اور پروٹین اور بھی بہت ساری چیزیں، فائبر، کیلشیم، پروٹین اور بھی بہت سارے ہیں بچوں، اس کے معدنیات کہتے ہیں وہ، جسے ہمیں غذا کی شکل میں پہنچتی ہے۔ پانی اور معدنیات تنے کے اندر موجود پتلی نالیوں کے ذریعے پودے کے پتیوں اور دیگر حصوں تک پہنچتے ہیں۔ پہلی نے اس عملی کام کو سفید پھول والی بوٹی کے ساتھ انجام دیا۔ اس نے سفید پھول والی شاخ کو پانی سے بھرے ہوئے گلاس اے میں رکھا اور پانی میں سرخ روشنائی کے چند قطرے ملائے۔ اس نے دوسری شاخ کے ساتھ کچھ تفریحی معاملہ کیا۔ اس نے اس شاخ کو بیچ سے چیر کر اس کے دونوں سروں کو پانی سے بھرے ہوئے گلاس بی اور سی میں رکھ دیا۔ شکل 7 میں دیکھیں گے بچوں۔ اس نے گلاس بی میں سرخ روشنائی کے چند قطرے ملائے اور گلاس سی میں نیلی روشنائی کے چند قطرے ملائے اور آپ سے کہتی ہے کہ اندازہ لگائیے کہ گلاس 1 کے پھولوں کا کیا ہوتا ہے اور بی اور سی میں مشترکہ طور پر رکھے ہوئے پھول کا کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے عملی کام 2 میں تنے کو کاٹا تھا تو کیا آپ نے تنے کے اندر سرخ رنگ کے دھبوں کو چھلے کی شکل میں دیکھا تھا؟ پہلی نے جو نتیجہ نکالا کیا اس بات سے اس نتیجے کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ اس عملی کام کو خود کرنے کی کوشش کیجئے بچوں، اپنے سے کرنا ہے۔ یہ پہلی کے پھول سب کا الگ الگ رنگ لے کے اور کسی کو کاٹ کے، کسی کو پھاڑ کے، کسی کو چیر کے الگ الگ میں ڈالنا ہے۔ پتی، اب آئیے تو تنا کیا ہوا؟ تنا سے ہمیں پتہ چلا کہ تنا کے ذریعے ہمیں معدنیات یعنی پودوں کو جو خوراک ہے تنے کے ذریعے پہنچتا ہے اوپر تک بچوں، مٹی سے،
اور پتی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنے اطراف میں موجود پودوں کے پتیوں کو دیکھیے اور اپنی کاپی پر ان کی تصویر بنائیے۔ کیا سبھی پتیوں کا سائز، شکل اور رنگ ایک جیسا ہے؟ ظاہر بچے سب الگ الگ رنگ کے ہیں۔ یہ تنیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ پتی کا وہ حصہ جو تنے سے منسلک ہوتا ہے، پتی کا وہ حصہ جو تنا سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسے ڈنڈل، پیٹیول، ڈنڈل، ڈن ٹیم لگ ڈھے ڈنڈل ہو کہلاتا ہے۔ پتی کا جو چوڑا ہرا حصہ لامنا کہلاتا ہے، لیمنا یا لامنا کہلاتا ہے۔ تو ڈنڈل اور لامنا پتہ لگا، پتی جو بڑا ہوتا ہے چوڑا ہاتھ کے پنجہ اسے لامنا بولتے ہیں، اور جو پتا سے پہلے جو جڑا ہوا ہوتا ہے تنے سے اسے ڈنڈل کہلاتا ہے، پیٹیول۔ کیا آپ نے اپنے اطراف کے پودوں کی پتیوں میں ان حصے کی شناخت کر سکتے ہیں؟ کیا سبھی پتیوں میں ڈنڈل ہوتے ہیں؟ جی بالکل بچوں، ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا لامنا ہوا جیسے یہ ہے، اور یہ ڈنڈل کہلاتے ہیں۔ پتی کی شکل یہ تھی۔ آئیے ڈنڈل اور لامنا کے بارے میں آپ جانیں، اور آئیے پتی کا نقش حاصل کر کے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پتیوں کا نشان نہیں آ سکتا تو یہاں ایک عملی کام پیش ہے جو آپ کے دوبارہ سوچنے پر مجبور کریں گے۔ بچوں، ہر عملی کام سے ہمیں پتہ لگا سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عملی کام 3 یہ کریں گے: ایک پتی لے کر اسے سفید کاغذ کے نیچے ایک اپنی کاپی میں رکھیے۔ کاغذ کو اس طرح پکڑیے جیسا کہ شکل 9 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ شکل 9 پتی کے نقوش حاصل کیجیے۔ شکل کے مطابق پنسل کو پکڑ کر اس کاغذ پر رگڑیے جس کے نیچے پتی رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کچھ لائن نظر آتی ہے، کیا یہ اسی طرح ہے جیسے کہ پتی پر موجود ہے؟ پتی پر موجود یہ لائنیں نسیں یعنی وینس کہلاتی ہیں۔ یعنی پتی پہ ظاہر سی بات ہے بچوں نسیں ہوتی ہیں، جیسے نیچے دیکھیں آپ۔ اگر کپڑے کے اوپر کاغذ کے اوپر یہ رکھ دیں گے پتی کو اور اوپر سے رگڑیں گے تو بچوں وہ کاغذ پہ آپ کا نشانہ نظر آ جائے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ لائن ہے، یہ نسیں کہلاتی ہے بچوں۔ جیسے آپ کے جسم میں نس ہے، ہر جگہ خون کا نس دوڑتا ہے، ہاتھ میں دیکھتے ہیں، وہ یہ پودوں میں بھی ہوتا ہے بچوں۔ آپ کو پتی کے درمیانی حصے میں ایک موٹی نس نظر آتی ہے، جیسے یہ بیچ کا جیسے ڈنڈل سے نکلتا ہے۔ یہ درمیانی نس میڈریپ کہلاتی ہے۔ کیا وینس اور میڈریپ کے بارے میں پتہ چلا؟ پتی میں نسوں کے ذریعے بنا ہوا ڈیزائن پتی کی ترتیب لیب وینیسن کہلاتا ہے۔ بنا ہوا ڈیزائن پتی کی ترکیب پتی میں نسوں کے ذریعے بنا ہوا ڈیزائن پتی کی ترتیب کہتے ہیں۔ پتی کی ترتیب یعنی نسیں جو نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ڈیزائن درمیانی نس کے دونوں طرف جال کی شکل میں ہو تو یہ جالی دار ترتیب کہلاتی ہیں۔ اگر دونوں طرف ہو تو ایک سائڈ دوسرے سائڈ بھی۔ بچوں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو ٹھہر کے دیکھ لیجئے۔ اگر یہ ڈیزائن درمیانی نس کے دونوں طرف جال کی شکل ہے تو یہ جالی دار ترتیب کہتے ہیں، جالی دار ترتیب کہلاتی ہیں، یعنی وینیسن ریٹیکولیٹ۔ گھاس کی پتیوں میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسیں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ یہ متوازی ترتیب وینیسن کہلاتے ہیں۔ پتیوں کو پودوں سے وینیسن کہلاتے ہیں۔ پتیوں کو پودوں سے علیحدہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ پتیوں کے ترتیب کا مشاہدہ کیجیے۔ بچوں ہر پتے کو دیکھنا ہے۔ نمونے کے
ڈرائنگ بنائیے، ڈرائنگ یعنی نقشہ بنائیے، اور کچھ ایسے پودوں کے نام لکھیے جن میں جالی دار اور متوازی ترتیب ہے۔ جو یہ سب پتیاں الگ الگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہ نکلتے ہیں نسیں کہلاتی ہیں، اور یہ بیچ میں موٹا نس ہوتا ہے۔ پتی کی ترتیب اے جالی دار، اور اے جو ہے جالی دار ہے، اور بی جو متوازی ہے اسے متوازی کہتے ہیں۔ کیا ہم اب پتی کے کچھ افعال کو معلوم کرنے کی کوشش کریں؟ 4 نمبر کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک بوٹی اور 2 شفاف پالیتھین یعنی پلاسٹک لینا ہے۔ پالیتھین کے تھیلے اور کچھ دھاگے کی ضرورت ہوگی۔ اس عملی کام کو دن کے وقت دھوپ میں انجام دیجیے۔ دن کے وقت دھوپ میں انجام دینا ہے۔ اس عملی کام کے لیے ایک صحت مند اور اچھی طرح سے پانی دیے ہوئے ایسے پودوں کا استعمال کیجیے جسے دھوپ میں اگایا جا رہا ہو۔ پودوں کی کسی پتی اور پتی دار شاخ کو پالیتھین میں بند کیجیے اور منہ کو باندھ لیجیے جیسا کہ شکل 11 میں دکھایا گیا ہے۔ دوسری خالی پالیتھین کے منہ کو باندھ کر اسے بھی دھوپ میں رکھ دیجیے۔ پتی کیا کرتی ہے؟ بچوں یہ پالیتھین میں دھوپ میں اسے بند کر دینا ہے۔ جیسے دیکھے کچھ گھنٹوں کے بعد پالیتھین کے اندرونی سطح کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کسی پالیتھین میں پانی کی بوندیں نظر آتی ہیں؟ کس تھیلے میں پانی کے قطرے موجود ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بچوں یہ کیسی حیرت انگیز بات ہوئی کہ دھوپ والے پودے کو اگر اوپر سے پلاسٹک ڈھک دیں گے تو اس میں پانی نظر آنے لگتی ہے۔ عمل سریان ٹرانسپیریشن اسے کہتے ہیں عمل سریان، یعنی ٹرانسپیریشن عمل سریان کے نتیجے میں انبخارات کی شکل میں پتیاں پانی کو خارج کرتی ہیں۔ پتیاں سے پانی خارج ہوتا ہے۔ پودے پانی کی مقدار کو اس عمل کے نتیجے میں ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مزید مطالعہ باب 14 میں ہم کریں گے۔ ہم نے پتیوں کے چاروں طرف تھیلا کیوں باندھا تھا؟ کیا ہم سریان کے نتیجے میں خارج ہونے والی پانی کو اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ پالیتھین کے اندر پانی کس وجہ سے نظر آتا ہے؟ باب 5 میں ہم نے اپنے عملی کاموں میں پانی کو مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ ان کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے اور اس عمل کام کا نام بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کے قطرے پالیتھین میں نظر آتے ہیں؟ ہاں سریان بولتے ہیں بچوں، اسے تبخیر بولتے ہیں۔ تبخیر دھوپ کی وجہ سے جب گرمی پڑتی ہے تو اس سے بھی تبخیر ہو کے پانی کی شکل نکلتا ہے۔ گیس پتیوں سے جو زمین سے پانی لیتا ہے درخت پودے پتیاں دیگر اور کاموں کو بھی انجام دیتی ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عمل نمبر 5 کرنا ہے بچوں، کیا کرنا ہے؟ اس عملی کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں ایک پتی اسپرٹ، ایک بیکر، ٹیسٹ ٹیوب، برنر، ایک پلیٹ اور آیوڈین محلول درکار ہوگا۔ پتی کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیے اور اس میں اتنا اسپرٹ ڈالیے کہ پتی پوری طرح سے ڈوب جائے۔ اس بیکر کے نصف حصے میں پانی بھر کر اس میں ٹیسٹ ٹیوب کو رکھ دیجیے۔ بچوں ٹیسٹ ٹیوب میں رکھنا ہے۔ بیکر کو اس وقت تک گرم کیجیے جب تک کہ پتی کا ہرا رنگ ٹیسٹ ٹیوب کے اسپرٹ میں نہیں آ جاتا۔ احتیاط سے باہر نکالیے، پتی کو احتیاط سے باہر نکالیے اور اسے پانی سے دھو لیجیے۔ اسے پلیٹ میں رکھیے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آیوڈین محلول ڈالیے۔ آیوڈین ڈالنا ہے۔ جیسے بچوں یہ جو نیچے سے آگ جل رہا ہے اسے برنر کہتے ہیں، اسے ٹیبل کی ٹائپ کہتے ہیں۔ آیوڈین الگ ہے بچوں، آیوڈین، اور اسے بیکر کہتے ہیں۔ تو آئیے پتی میں کیا ہوتا ہے؟
اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ نوٹ: کیونکہ اس عملی کام میں ایکسپرٹ اور گرم کرنے کا عمل شامل ہے، اس لیے کلاس میں اس کا مظاہرہ استاد محترم کے ذریعے کیجیے، آپ اکیلے نہیں کیجیے اور آگ کے ہاتھ مت لگائیے۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے مشاہدات کا موازنہ باب 2 میں انجام دیے گئے ان عملی کاموں سے کیجیے جن میں آپ نے مختلف تغذیات کی موجودگی کے لیے غذا کی جانچ کی تھی۔ کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتی میں اسٹارچ موجود ہے؟ کیا آپ نے آیوڈین سے اسٹارچ کی موجودگی کا پتہ لگایا تھا؟ یہ نیلے کھانے پہ اگر آیوڈین ڈالے تھے 2 بوند تو کالا ہو گیا تھا، ویسے ہی اس پتے میں اسٹارچ ہے یا نہیں اس کو جانچ کرنا ہے کہ آیوڈین پتے کو ابال کے بعد اس پہ آیوڈین ڈالنا ہے۔ باب 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ آلو کے ٹکڑے میں بھی اسٹارچ موجود تھا۔ آلو اس اسٹارچ کو پودے کے دوسرے حصے سے حاصل کرتے ہیں اور اسے جمع کر لیتے ہیں۔ پتیاں سورج کی روشنی اور اپنے اندر موجود ہرے رنگ کے مادے کی موجودگی میں اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پانی اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمل ضیائی تالیف کہتے ہیں، فوٹو سینتھیسس۔ کیا ضیائی تالیف، فوٹو سینتھیسس یعنی اپنے ہوا سے اپنے خوراک لیتے ہیں اور پانی سے فوٹو سینتھیسس کہلاتے ہیں، سینتھیسس۔ اس عمل میں آکسیجن خارج ہوتا ہے، پتیوں کے ذریعے تیار کی گئی غذا بالآخر پودے کے مختلف حصوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ غذا حاصل کرتے ہیں بچوں، پودے غذا حاصل کرتے ہیں فوٹو سینتھیسس کے ذریعے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتیوں نے غذا خود بنائی ہے اور پودے کے کسی دوسرے حصے سے حاصل نہیں کی ہے۔ اس کے جانچ کرنے کے لیے مذکورہ بالا عملی کام کو تھوڑا مختلف طریقے سے دہرائیے تو پتہ چلا کہ اپنا کھانا پودے اپنا کھانا خود پکاتے ہیں بچوں، ہمیں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت ہے۔ یعنی فوٹو سینتھیسس، کسی اندھیرے کمرے میں ہری پتیوں والے کسی گملے کو 1 یا 2 دن کے لیے رکھیے۔ اب ایک پتے کے کچھ حصے کو مکمل طور سے کسی سیاہ کاغذ سے ڈھک دیجیے اور پودے کو 1 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیجیے۔ سیاہ کاغذ میں لپٹی ہوئی پتی کو توڑ لیجیے اور اسٹارچ کے جانچ کے عملے کو دہرائیے۔ یعنی ویسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے ہی 1 دن کے لیے اندھیرے میں رکھ دیں گے اس کے پتے کو اور پھر دھوپ میں رکھ کے اس میں آیوڈین ڈالیں گے تو اسے اسٹارچ ہے یا نہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ویسے پروٹین کی جانچ کے لیے کاپر سلفیٹ اور کاسٹک سوڈا کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، پتی کا کون سا حصہ اسٹارچ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا اس سے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پتیاں سورج کی روشنی میں اسٹارچ تیار کرتی ہیں؟ ہاں بچوں، بالکل۔ ہمیں معلوم ہے کہ تنا پتیوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ تنا یعنی نچلا حصہ جو ہوتا ہے پتی پانی کا استعمال غذا تیار کرنے میں کرتا ہے۔ تنا اور پتی پانی کو کس طرح حاصل کرتے ہیں، یہاں پر جڑ کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے جڑ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب بڑے پتے میں نشے ہوتے ہیں، جڑ روٹ شکل تیرے میں دیکھیے، آپ کے حساب سے ان میں سے کون صحیح طریقے سے پودوں کو پانی دے رہا ہے، پہلی یا بجو؟ کیوں بجو اور پہلی کون سے اچھے طریقے سے پانی دے رہے ہیں بچوں؟ پودوں کو پانی دینا، دیکھیے تو پہلی صحیح ڈال رہی ہے، ڈائریکٹ اس کے تنے میں جاتے ہیں، اور بوجو غلط کر رہا ہے، جو اوپر سے صرف دے رہا ہے اس کے تنے میں نہیں ڈالتا۔ تو پتہ چلا کہ اس کو تنے میں ڈالیں گے پانی تب فائدہ ہے پتوں کو، پودوں کو۔
پودوں کا کون سا حصہ مٹی میں ہے؟ آئیے مندرجہ ذیل یا نیچے عملی کاموں کی مدد سے اس حصے کے بارے میں کچھ اور جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جو ٹیکسٹ بک میں نا وہی چیز پڑھا ہے۔ عملی کام 6 ہم کریں گے بچوں۔ اس عملی کام کے لیے آپ کو 2 خالی گملوں، کچھ مٹی، کھرپی کھودنے کے لیے ایک بات کروں، سب کوئی بولے گا، میں سن لوں گا تھوڑا سا، مجھے نالج کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ضرورت تو تھوڑا ہاں سجیشن دیجیے۔ تو بچوں یہ بلیڈ یا کینچی اور پانی کی ضرورت ہوگی۔ یہ عملی کام 4 سے 5 طلبہ کے گروپ میں انجام دیجیے۔ کسی کھلی جگہ میں سے ایک ہی قسم کے 2 خرد پودے خود کر نکال لیجیے۔ دھیان رہے کہ خضر پودے کیا ہے جو اپنے آپ نکل آتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ان کی جڑیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ ان پودوں میں سے ایک کو گملہ 1 کے مٹی میں لگا دیجیے، دوسرے پودے کی جڑوں کو کاٹ دیجیے اور اسے گملہ B کی مٹی میں لگا دیجیے بچوں۔ یعنی 2 خردرے الگ الگ شکل میں لینا ہے، ایک کا جڑ نہیں کاٹنا ہے اور ایک کا جڑ کاٹ دینا ہے، اور دونوں کو الگ الگ 2 جو گملہ کے پھول ہیں اس میں ڈالنا ہے۔ انہیں باقاعدہ سے پانی دیتے رہیے۔ 1 ہفتہ کے بعد پودوں کا مشاہدہ کیجیے، کیا دونوں پودے صحت مند ہیں۔ جیسے گملہ کا بالٹی ہے بچوں، یہ گملہ کا بالٹی ہے دونوں، تو ایک کا پودے نہیں کاٹے تھے، ایک وہ ہے، اور ایک کا یہ تنا کاٹ دیے تھے، ایک وہ ہے۔ یہ دونوں پودوں کو باقاعدگی سے پانی دیا گیا، لیکن ایک بغیر جڑ والا، کیا ایسا نہیں ہے؟ بچوں اگر لمبا ویڈیو ہو رہا ہے تو رک کے دیکھ لیں۔ کیا اس عملی کام سے آپ کو جڑ کے اہم فعل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے؟ آئیے جڑ کے ایک اور کام کو سمجھنے کے لیے عملی کام انجام دیتے ہیں۔ جو جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک عملی کام میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں، ویسے ہی ڈال دیتا ہوں۔ عملی کام 7 ہم کریں گے۔ ہمیں چنا اور مکہ کے بیچ روئی، کٹوری اور کچھ پانی درکار ہوں گے، یعنی ضرورت ہوں گے۔ بچوں آگے دیکھنا ہے۔ 2 کٹوریاں لیجیے، ان میں بھیگی ہوئی روئی رکھیے۔ ایک کٹوری میں 3 سے 4 بیج چنے کے رکھیے اور دوسرے کٹوری میں مکہ کے رکھیے۔ روئی پر روزانہ پانی چھڑک کر اس وقت تک گیلا رکھیے جب تک کہ کلی چھوٹے پودے کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ 1 ہفتہ کے بعد چھوٹے پودوں کو روئی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کیجیے بچوں۔ جیسے روئی میں کچھ اناج ڈال لینا ہے اور اس وقت تک اس میں پانی ڈالتے رہنا ہے جب تک یہ تنے یعنی یہ کلی نہ نکل آئیں، کلے کی کلے ہو۔ روئی پر چھوٹے پودوں کا اگنا، یہ روئی پر چھوٹے پودے اگ جائیں گے بچوں۔ کیا روئی کو جڑوں سے علیحدہ کر پانا آسان تھا؟ کیوں نہیں بچوں، تھوڑا مشکل تھا، اس لیے گیا۔ بچوں اگر ویڈیو زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو رک کے دیکھیں۔ عملی کام 6 میں ہم پودوں کو مٹی سے آسانی کے ساتھ باہر نہیں نکال سکے تھے، کیا ایسا ہی ہے؟ ہم نے انہیں کھود کر نکالا۔ جڑیں پودوں کو مٹی میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پودے کو مٹی میں لنگر انداز کیے رہتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے تنے اور پتیاں دیکھ چکے ہیں، کیا جڑوں کے بھی مختلف قسمیں ہیں؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں۔ اور جو جڑیں ضروری ہے، جڑیں تو بچوں عملی کام 8 نمبر کرنا ہے کہ شکل 1 اور B کا بغور مطالعہ کیجیے۔ اب جس چنے کے پودے کو آپ نے روئی سے علیحدہ کیا تھا اس کی جڑوں کو دیکھیے کیا یہ شکل
اے اور بی میں دکھائی گئی جڑوں کی طرح ہیں۔ مکہ کی جڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان جڑوں کا شکل میں دکھائی گئی جڑوں سے ملان کیجیے اور خالی جگہوں میں چنا یا مکہ لکھیے۔ بچوں ٹوئنکل کون ٹوئنکل ہے بچوں؟ یہ کیا ہے، چنا ہے کہ مکہ؟ بالکل یہ چنا ہے، اور یہ مکہ جو تھوڑا سا پیلا الگ ٹائپ کا ہے۔ بچوں یہ جڑیں اے میں کیا لکھنا ہے؟ یہ اے کیا ہے بچوں؟ تو یہ چنا یہاں لکھنا ہے، اور یہاں بی میں نہیں، بی میں چنا لکھنا ہے، اے میں مکہ لکھنا ہے۔ مسٹیک، ٹیچر ہی مسٹیک کرتا ہے۔ بچوں مکہ اور چنے کی جڑیں کس طرح سے یکساں ہیں؟ ان میں کیا غیر یکسانیت ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جڑوں کے دو مختلف قسمیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا جڑوں کے کچھ اور اقسام بھی ہیں؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں۔ عملی کام نمبر 9 کرنا ہے۔ کہاں چلا گیا ابھی؟ کتنا لمبا ویڈیو بکو جی، جلدی۔ بچوں عملی کام نمبر 9، کسی کھلی جگہ میں جائیے جہاں متعدد خودرو پودے موجود ہیں، یہاں سے کچھ پودوں کو خود کر نکال لیجئے، جڑوں کی مٹی کو دھو کر ہٹا دیجئے، ان کا مشاہدہ کیجئے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جن پودوں کو آپ نے خود کر نکالا تھا ان کی جڑیں یا تو شکل میں دکھائی گئی جڑوں کی طرح ہے یا پھر شکل بی میں دکھائی گئی جڑوں کی طرح ہے؟ جی ایڈیٹنگ کون ہونا سیکھے جائے، انجینئرنگ کا اس میں ہمارے تو بچوں یہ دیکھنا ہے اصل جڑ، اے کا اصل جڑ ہے یہ، اور بی کا ریشی جڑ، دو جڑ ہوتے ہیں۔ یعنی پتا چلا کہ جڑ کے دو الگ الگ قسمیں ہوتے ہیں بچوں، ایک اصل جڑ، ایک ریشی جڑیں کہتے ہیں۔ نقل جڑ، ایک اصل جڑ۔ تو آئیے اور جڑوں کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں بچوں۔ شکل اے میں جڑ کی جو قسم دکھائی گئی ہے اس میں اہم جڑ ہے، جڑ میں اصل جڑ یعنی ٹاپ روٹ کہلاتی ہے، اور اصل جڑ سے نکلی شاخیں بغلی جڑیں کہتے ہیں، لیٹرل روٹس کہلاتے ہیں۔ شکل بی میں دکھائے گئے جڑیں والے پودوں میں اصل جڑ نہیں ہوتی ہیں، تمام جڑیں یکساں نظر آتی ہیں، اور ریشی جڑیں فائبرس روٹس کہلاتے ہیں، یعنی ایک ریشی جڑ اور ایک بغل جڑ۔ فائبرز روٹس۔ بچوں آؤ بیٹھیے نا، آؤ یہاں پہ بیٹھیے۔ تو یہ جڑوں کے بارے میں پتہ لگا لیے، یہ اصل جڑ ہے اور یہ ریشی جڑی۔ بوجھوں کے ذہن میں ایک بہت اچھا خیال ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کسی پودے کی جڑ کس قسم کی ہے تو اسے جڑ کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اس کے پودوں کو دیکھتے ہیں۔ دو جڑوں کی اقسام اور پتے کی ترتیب، لیفز کی وینس کی قسم، پودے کا نام، پتے کو ترتیب کی قسم، جڑوں کی قسم۔ بچوں جڑوں کو اکھاڑ کے کوڑ کے اوزار سے کوڑ کے نکالنا ہے۔ ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ جڑیں مٹی سے پانی اور معدنیات کو جذب کرتے ہیں، اور تنا انہیں پودے کی پتیوں اور دیگر حصوں تک لے جاتا ہے۔ پتیاں غذا تیار کرتی ہیں، یہ غذا تنے سے ہوتی ہوئی پودوں کے مختلف حصوں میں جمع ہوتی ہے، ہم ان میں سے کچھ حصے کو جڑوں کی شکل میں کھاتے ہیں، مثلا گاجر، مولی، شکرقندی، شلجم اور ٹیپیوکا۔ ہم پودوں کے اور بھی کئی ایسے حصوں کو کھاتے ہیں جہاں غذا جمع ہوتی ہے۔ بچوں اگر ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو روک کر دیکھنا ہے، بور نہیں ہونا ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ تنا کسی دو طرف
ٹو از سڑک کی طرح ہے. جیسے شکل 18 میں دکھایا گیا ہے کہ تنا کس چیز کو اوپر کی طرف سے لے جاتا ہے اور کیا چیز نیچے لے کر آتا ہے. بچوں 18 پورے 16 سبق نمبر 16 سبقیں ہیں، اسباق ہیں، اور 16 گھنٹے میں پورے آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو رک کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں لمبا نہیں بنا رہا ہوں بلکہ یہ سبق ہی لمبا ہے. بچوں تنا ایک دو طرف سڑک کی طرح ہوتی ہے، جیسے چاروں طرف ادھر ادھر تنا چاروں طرف ہوتا ہے، ادھر ادھر تنا. میں گڈھا نہیں ہوں. اگلے سیکشن میں ہم پھول کی ساخت کا مطالعہ کریں گے. ساخت. آئیے پھول کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں. فلاورز. آپ کو شکل A19 اور B میں گلاب کے 3 شاخیں دکھائی گئی ہیں. ان میں سے کس شاخ کی مدد سے آپ پودے کی بہتر شناخت کر سکتے ہیں؟ بچوں ظاہر سی بات ہے پھول سے آپ اچھی طرح شناخت کر سکتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہے، اس لیے کہ جس میں وہ نہیں ہے، پتا بھی نہیں ہے جس میں، وہ تو ایسے ہی نہیں، اور پتی سے تھوڑا تھوڑا شناخت کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ میوزک. بس جی بولو جی، بس بولو. سو جانا ہونا. بچوں نیند آ رہی ہے تو ویڈیو بند کر کے کہاں گیا؟ وہ بولیں گے کیسا ٹیچر ہے، خود کو سبجیکٹ کے بارے میں بک کے بارے میں کچھ آپ نے شکل 1 یعنی A کہ پھول سے کس رنگ کا استعمال کیا ہے؟ کیا سبھی پھول رنگین ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی گھاس، گیہوں، مکا، آم اور امرود کے پودوں پر پھول کو دیکھا ہے؟ الگ الگ پھول ہوتے ہیں سب کا. اگر آپ نے ان پودوں پر کوئی بھی پھول دیکھا ہو تو کیا یہ چمکدار اور رنگین ہوتے ہیں؟ آئیے کچھ پھولوں کا نزدیک سے مطالعہ کرتے ہیں. جب آپ مطالعہ کے لیے کسی پھول کا انتخاب کریں تو گیندے، گل داودی یا سورج مکھی کے پھول سے گریز کریں. آپ اعلیٰ جماعتوں میں اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ یہ ایک پھول نہیں ہے بلکہ پھولوں کا مجموعہ ہے. تو عمل کام نمبر 10 یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک کلی اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی ایک قسم کے 2 تازے پھول درکار ہوں گے. دھتورا، چائنا گلاب، سرسوں، بیگن، بھنڈی، گل مہر. اس کے علاوہ ایک بلیڈ، کانچ کی سلائڈ کاغذ کی شیٹ، ایک تکبیری کانچ اور پانی میں درکار ہوگا. شکل 20 کا بغور مشاہدہ کیجیے. کھلے ہوئے پھول کے کچھ جانے پہچانے حصوں کو دیکھیے. یہ پھول کی پنکھڑیاں پیٹلز ہیں. مختلف پھولوں میں مختلف رنگوں کا پنکھڑیاں ہوتی ہیں. جو یہ انکھڑیاں ہیں، انکھڑیاں، اور یہ اوپر سے پنکھڑیاں ہیں. جو پھول نکل آتے ہیں پنکھڑیاں بولتے ہیں، اور پھول کے سائڈ سے جو رکے رہتے ہیں انکھڑیاں. کلی اور پھول. آپ کے خیال میں کسی بند کلی میں پنکھڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کسی کلی کا سب سے جانا پہچانا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پنکھڑیاں. بچوں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حصہ چھوٹی چھوٹی پتی نما شکل سے بنا ہے؟ یہ انکھڑیاں سیپلز کہلاتی ہیں. ایک پھول لیجیے اور اس کے انکھڑیوں اور پنکھڑیوں کا مشاہدہ کیجیے. اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. اس میں کتنی انکھڑیاں اور پنکھڑیاں ہیں؟ انکھڑیاں جو پتی نما سائڈ سے لگی رہتی ہیں، پنکھڑیاں جو نکل آتی ہیں. پھول، انکھڑیاں اور پنکھڑیاں کا رنگ کیسا ہے سب کا مشاہدہ کرنا ہے. آپ کے پاس جو پھول ہے اس میں کتنی پنکھڑیاں ہیں؟ کیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ جڑی ہوئی انکھڑیوں والے پھول کا پنکھڑیاں کیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ انکھڑیاں سب جڑی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں، اس کا مشاہدہ کرنا ہے. پورے کلاس کے ذریعے کیے گئے مشاہدے کے بنا پر ایک جدول
بنائیے۔ جدول 3 کسی جگہ کے پھول والے پودوں کا مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدات کو جدول 3 میں لکھیے۔ کسی 2 کالموں کو سیکشن مکمل ہونے کے بعد یہ بات پر کیجیے، پھول کے اندرونی حصے کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے آپ کو اگر اس کی پنکھڑیاں جڑی ہوئی ہیں تو انہیں کاٹ لیجیے۔ بچوں، یہ پھولوں کا مشاہدہ، پھولوں کے نام، گلاب، پنکھڑیاں کی تعداد اور ان کے رنگ متعدد، اور انکھڑیوں کی تعداد، انکھڑیاں جو پتوں کی شکل سائڈ سے جو چھپ کے رہتے ہیں، پنکھڑیاں جو باہر پھول کی شکل میں، کیا انکھڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یا الگ ہیں، سب کو مشاہدہ کرنا ہے۔ زر ریشے آزاد ہیں یا مادغین موجود ہیں یا نہیں، سب بچوں۔ علیحدہ کرنا ہوگا، مثال کے طور پر دھتورا اور دیگر گھنٹی نما پھولوں میں پنکھڑیاں کو ان کی لمبائی میں کاٹ کر علیحدہ کیا جاتا ہے تاکہ اندرونی حصے واضح طور پر نظر آ سکے۔ یہ دھتورا کا پھول ہے بچوں، دیکھ لیجئے شکل 21۔ ایک گھنٹی نما پھول۔ باقی حصوں کو دیکھنے کے لیے انکھڑیاں اور پنکھڑیاں کو علیحدہ کیجیے۔ 22 کا بغیر مطالعہ کیجیے، اپنے پھول کا موازنہ تصویر میں دیے گئے پھول سے کیجیے اور اپنے پھول میں زر، ریشوں، اسٹیمنز اور مادغین پسٹل کی شناخت کیجیے۔ ریشوں اور مادغین۔ آئیے بچوں آگے پڑھتے ہیں۔ شکل 23 کو غور سے دیکھیے، اس میں مختلف پھولوں میں پائے جانے والے مختلف قسم کے زر ریشے دکھائے گئے ہیں۔ کیا آپ اپنے پھول میں زر ریشے کے دونوں حصوں کی شناخت کر سکتے ہیں؟ آپ کے پھول میں کتنے زر ریشے ہیں؟ ایک زر ریشے کی شکل بنائیے اور اس کے حصے کے نام لکھیے۔ اب بچوں، زر ریشے، یہ انکھڑیاں جو الگ الگ ہیں، کھلی ہوئی ہیں، یہ زر ریشے ہیں، اور نیچے سے جو پنکھڑیاں اور زر ریشے کے نیچے حصے جو ہے تنا جیسا نیچے والا، وہ مادغین ہے، اور نیچے جو ہے یہ انکھڑیاں ہیں، یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، الگ ہیں، اسی لیے اس کو دیکھنے کو کہا گیا تھا کہ کون سے الگ ہیں، انکھڑیاں پنکھڑیاں سے الگ ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ زر ریشے اور مادغین آپ سمجھ گئے کیا ہے؟ آئیے، زردان، یہ زردان ہے اور یہ فلامنٹ ہے۔ آپ کو پھول کیسے نکلتا ہے، ایسی شکل کے ہوتے ہیں بچوں، تو یہ زردان ہے، اوپر جو پھول نکلتا ہے، پھول کے نیچے والے حصے کو فلامنٹ کہتے ہیں، زر ریشے کے حصے۔ پھول کا سب سے اندر والا حصہ مادغین کہلاتا ہے، مادغین، اندر والا حصہ مادغین کہلاتا ہے۔ اگر آپ اسے مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو باقی زر ریشوں کو ہٹا دیجیے۔ شکل 24 کی مدد سے مادغین کا حصے کا مطالعہ کیجیے، جیسے یہ اندر ہے، کلغی اور اسٹائل بیضدان، اس کو پھاڑ کے نکالیں گے تو آپ کو مادغین نظر آئے گا۔ اپنے پھول کے مادغین کی صاف ستھری لیبل شدہ شکل بنائیے، اس کا شکل بنانا ہے۔ عملی 11واں کام کرنا ہے کہ آئیے پھول کے بیضدان اووری کے ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مادغین کا سب سے نچلا اور پھولا ہوا حصہ ہے، اس کے اندرونی حصے کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم اس حصے کو کاٹ لیجیے۔ بچوں، پھول کی کیا کیا شکل ہوتی ہے، پھول کے بیضدان کو کس طرح کاٹا جاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے شکل 25 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف پھولوں سے 2 بیضدان حاصل کیجیے، انہیں 2 مختلف طریقوں سے کاٹ لیجیے، جیسا کہ شکل 25 میں دکھایا گیا۔ آئیے شکل نمبر 25 دیکھتے ہیں بچوں۔ انہیں خشک ہونے سے بچانے کے لیے کاٹے گئے بیضدان کے دونوں ٹکڑوں پر پانی کی ایک ایک بوند ڈالتے رہنا ہے۔ یہ پھول کو کاٹ لینا ہے اوپر سے اور نیچے سے بچوں۔
और बेजदान को काटना, एक में काटा गया है उमूदी काट, अर्जी काट, दोनों तरफ से काटना है, तो ऊपर से काटना है या नीचे से, उमूदी काट और बेजी काट। लेंस की मदद से बैज दान के अंदरूनी हिस्से का मुशाहदा कीजिए। क्या आपको बैज दान के अंदर मोती जैसी छोटी छोटी साख्तें नजर आती हैं? बच्चों, मोटी मोटी साख्तें नजर आती हैं, छोटी छोटी, उन्हें बेजक ओवल्स कहलाते हैं, उन्हें बेजक कहते हैं। अपने कॉपी में बेजदान के अंदरूनी हिस्से की शक्ल बनाइए और उनके नाम लिखिए। बेजक ऐसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसे बेजक ऐसे नजर आएंगे, ये बेजक हैं बच्चों। काटने के बाद बेजक दान के अंदरूनी साख्त, अमूदी काट, अर्जी काट, तरफ से काटना है बच्चों। एक तो बीच से ऐसे फाड़ना है, एक ऐसे काटना है। दो अलग अलग पौधे जो लिए थे, पौधों का जो लिए थे मादगान। किसी खेत या बागीचे के सफर के दौरान माली या किसी और शख्स से ज्यादा फूलों के नाम जानने की कोशिश कीजिए। याद रहे कि जरूरत से ज्यादा फूल बिल्कुल न तोड़िए। जो कुछ आपने जदवल 3 में दर्ज किया है उसके पानी पर मंदरजा दैल सवालों के जवाब दीजिए। क्या सभी फूलों में अंखड़ियां, पंखड़ियां, जर्रेशें और मादगीन होते हैं? क्या ऐसे फूल भी हैं जिनमें उनमें से कोई एक हिस्सा मौजूद न हो? क्या कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनमें से उनके अलावा भी कुछ और हिस्से पाए जाते हैं? क्या आपने ऐसा फूल देखा है जिसमें अंखड़ियां और पंखड़ियां हैं, एक जैसी नजर आती हैं? क्या आप किसी ऐसे फूल से वाकिफ हैं जिनमें अंखड़ियों की तादाद पंखड़ियों की तादाद से ज्यादा है? बच्चों, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फूल होते हैं। क्या आप अब आपसे इस बात से मुत्तफिक है कि फूल की साख्त हमेशा एक जैसी नहीं होती? मुख्तलिफ फूलों की अंखड़ियां, पंखड़ियां और जर्रेशा और मातगन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ औक़ात इनमें से कुछ हिस्से गैर मौजूद भी हो सकते हैं। हमने पत्तियों, तनों और जड़ों की कुछ खुसूसियात और अफ़आल का मुताला कर लिया। हमने फूलों की मुख्तलिफ साख्त का मुताला किया है। हम फूलों के अफ़आल का मुताला आला दर्जा में करेंगे। हम आला दर्जा में फूलों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए कलीदी अल्फाज, और हमारे वीडियो ख़त्म होने वाला है, आपका ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। कलीदी अल्फाज क्लाइंबर, क्लाइंबर के बारे में आपने पढ़ा। ईसाल, क्रेपर, रेशी जड़ें, बूटी, लेमिना, बगली, जड़। बच्चों, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। दरमियानी नस, बैजक, मतवाजी, तरतीब, पंखड़ी। तो डेंडल, डेंडल क्या है? जियाई तालीफ, मादगीन, जाली और दार तरतीब, अंखड़ी, झाड़ी, जर्रेशा, असल जड़, शरियान, दरख्त, नसें, ये सब देखना है। तो आपका खुलासा क्या है, इसको बच्चों ये पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के आइए, खुलासा और भी है। ये थोड़ा लंबा सबक था बच्चों, लेकिन एक ही वीडियो में आपने पूरा देख लिया। वीडियो को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये मशकें हैं बच्चों। मंदरजा दल बयानात को दुरुस्त कीजिए और उन्हें अपने कॉपी में लिखिए। अच्छी तरह वीडियो को देखिए और इसको हल कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक, अपने दोस्तों में भेजिए, ताकि अच्छी तरह ये पौधों के बारे में आपको जानकारी हो सके। पौधों के फूलों के बारे में, मुख्तलिफ फूलों के बारे में, पौधों के तनों के बारे में, पौधे कैसे खाना पकाते हैं, और ऐसे आप ये खेल खेल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों आपका आज का चैप्टर पूरा खत्म हुआ होता है।
پودوں سے شناسائی آپ کی ہو گئی، پودوں کے بارے میں اچھی طرح نالج، ایک بار دو بار دیکھ لیجئے، ویڈیو 55 منٹ کا ہے، اور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ دیکھنے کے لیے، خدا حافظ، اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔